امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر پوری منصوبہ کے بعد حملہ کیا اور سوچ یہ تھی کہ اتنا بڑا حملہ کیا جائے کہ ایرانی قیادت فوری گھٹنے ٹیک دے، وہاں رجیم بھی چینج ہو جائے اور تیل کے ذخائر بھی ہمارے ہاتھوں میں آ جائیں، ایرانی عوام پر امریکہ اسرائیل نواز حکمران مسلط کر دیے جائیں، پھر ان حکمرانوں کے ذریعے ایران اور خطے میں امریکہ اور اسرائیل ایک تھانے دار کا کردار ادا کریں، خلیجی ممالک میں مزید پنجے گاڑے جائیں، جبکہ چین اور روس کی نگرانی بھی کی جائے، انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کو بھی کنٹرول کیا جائے، مگر ان کے ارادے کامیاب نہ ہو سکے۔ میں ہوں میاں افتخار اور آپ ہمارے سی نیوز ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر اسی حوالے سے آج ڈسکس کریں گے، بحث کریں گے کہ آخر کیوں ناکامی ہوئی امریکہ کو اپنے منصوبوں کے اندر، اس کی وجہ کیا، اور اب جس طرح وہ جا رہے ہیں اس میں ان کو کیا صورتحال فیس کرنا پڑ سکتی ہے۔ انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کو بھی کنٹرول کیا جائے گا، مگر ان کے ارادے آبنائے حمز کے پانیوں کی گہرائی میں دفن ہو گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے برطانیہ، جنوبی کوریا، جرمنی، جاپان اور فرانس سمیت کئی ممالک کو آبنائے حمز میں بلایا گیا، مگر انہوں نے جہاز بھیجنے سے انکار کر دیا، جس پر ٹرمپ اتنے بخلا چکے ہیں کہ نیٹو اور یورپی یونین سمیت سبھی کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اور یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ کچھ ممالک نے وہ کردار ادا کیا جس کی انہیں امید نہ تھی۔ آبنائے حمز کو کھلوانا تو امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا۔ آبنائے حمز میں ناکامی کے بعد اب ٹرمپ جزیرہ خرگ کا رخ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جس طرح آبنائے حمز عالمی معیشت رواں رکھنے والی توانائی کی شاہراہ ہے، اسی طرح خلیج میں ساحل سے 28 کلومیٹر پر واقع جزیرہ خرگ ایران کی اقتصادی شاہراہ ہے۔ ایران کے اندر موجود تمام تیل کی جتنی پیٹرولیم کی کنویں ہیں، وہ سارا کچھ اکٹھا ہونے کے بعد اس خرگ تک پہنچتا ہے۔ جزیرہ نما عرب میں 1933 کے شرح میں تیل نکلا تھا۔ موجودہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ایران یومیہ 33 لاکھ بیرل خام تیل پیدا کر رہا تھا۔ سب سے زیادہ پیداوار صوبہ ابواس کے 3 بڑے آئل فیلڈ سے حاصل کی جاتی تھی۔ ان آئل فیلڈ سے تیل پائپ لائنوں کے ایک ذریعے جزیرہ خرگ پہنچایا جاتا۔ یہاں سمندری گہرائی اتنی اچھی ہے کہ سپر ٹینکرز بھی بآسانی لنگر انداز ہو سکتے ہیں۔ یہاں سے ہی 90% ایرانی تیل ٹینکرز سے بھر کے دنیا کو بھیجا جاتا۔ اس جزیرے پر تیل ذخیرہ کرنے کے 30 ٹینکوں کی گنجائش 3 کروڑ بیرل ہے۔ عموماً یہاں 10 سے 12 دنوں کی ایکسپورٹ کا تیل موجود ہوتا ہے، یعنی سالانہ 950 ملین بیرل تیل اس جزیرے سے گزر کے دنیا کو پہنچتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر اس ذخیرے پر براہ راست بمباری ہو جائے تو خلیج کے دونوں طرف کا کم از کم آدھا ساحل کیا انسانی رہائش کے قابل رہے گا؟ جزیرہ خرگ کو کوئی بڑا نقصان پہنچانا اتنا حساس معاملہ ہے۔ جب 1979 میں صدر جمی کارٹر نے تہران میں یرغمال بنائے گئے 52 امریکی سفارتکاروں کی رہائی کے لیے آپریشن کی منظوری دی، تو اس وقت بھی جزیرہ خرگ کی تیل تنصیبات پر حملے کا خیال مسترد کر دیا گیا تھا۔ کارٹر کے بعد آنے والے امریکی صدر رونالڈ ریگن نے 8 سال ایران عراق جنگ کے دوران ابنائے حمز سے گزرنے والے آئل ٹینکرز کو مسلح بحری تحفظ ضرور فراہم کیا، مگر جزیرہ خرگ پر قبضے کا انہیں بھی خیال نہ آیا۔ عراقیوں نے 1980 کا 88 جاری رہنے والی جنگ میں ایران کی ہر بندرگاہ جہاز کو نشانہ بنایا، مگر خرگ پر انہیں بھی جرأت نہ ہوئی۔ مگر مسٹر ٹرمپ اور ان کی کچن کیبنٹ کو شاید کسی نے نہیں بتایا کہ جزیرہ خرگ تیل پیدا کرنے والے تیسرے بڑے عالمی ملک کے لیے کیا اقتصادی معنی رکھتا ہے، اور اگر اس جگہ کوئی مہم جوئی ہوتی ہے تو ساحل کے دوسری جانب واقع خلیجی تیل تنصیبات کے ساتھ جوابی کارروائی میں ایسا کیا نہیں ہو سکتا جس کے بعد پوری دنیا توانائی کے عظیم بحران کی لپیٹ میں آنے سے نہیں بچ سکتی۔ ان تمام نزاکتوں سے بے نیاز ٹرمپ ٹیم نے بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق جنگ کے پہلے ہفتے میں ہی خرگ کو نکارہ بنانے یا اس پر قبضہ کرنے کے امکان پر غور شروع کر دیا، اور ٹھیک ایک ہفتے بعد خرگ میں موجود ایرانی فوجی تنصیبات پر بمباری کی۔ صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ انہوں نے اس بار تو تیل کی تنصیبات کو چھوڑ دیا،
مگر ایران نے اگر جلد ابنائے حمز کا محاصرہ ختم نہ کیا تو اگلے حملے میں جزیرہ خرق پر کوئی مہربانی نہیں ہوگی۔ ویسے بھی بقول ٹرمپ اس جزیرے پر کارروائی ایک مزیدار تجربہ ہوگا۔ اس سے قبل ایک اور سوشل میڈیا پیغام میں ٹرمپ نے کہا کہ تیل کی قیمت جتنی بڑھے گی امریکہ کا منافع بھی بڑھے گا، کیونکہ امریکہ اس وقت تیل پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ خرق ایک تاریخی جزیرہ ہے۔ معروف ایرانی ادیب جلال آل احمد کی ایک سطر ہے کہ خرق خلیج فارس کا یتیم موتی ہے۔ ایرانی صوبہ ہوشر کے بالمقابل واقع ایرانی معیشت کی اس 22 مربع کلومیٹر کے دھڑکتے دل میں اس وقت سوائے تیل کی صنعت سے وابستہ کارکنوں اور ان کے محافظوں کی کوئی نہیں رہا۔ اس جزیرے میں قدرتی میٹھا پانی بھی ہے، یہاں انسانی آبادی کے 2000 برس قدیم آثار پائے گئے ہیں۔ یہاں 7ویں صدی کے 2 بزرگوں میر آرام اور میر محمد کے مزارات بھی ہیں۔ اس پاس زرنشتی مسیحی اور ثانی ادوار کی نشانیاں اور قبروں کی آثار بھی بکھرے پڑے ہیں۔ تیل کی صنعت سے پہلے خرق خلیج کے تقریباً وسط میں واقع ہونے کے سبب چھوٹی سی زرعی تجارتی منڈی بھی رہا اور تاجروں ملا یہاں کچھ دیر رک کے تارا دم بھی ہوتے تھے۔ یورپی سامراج نے 16ویں صدی میں پرپرزے نکالنے شروع کیے تو پرتگیزیوں نے خرق اور اس کے قریب واقع 2 دیگر چھوٹے جزیروں پر بھی جھنڈا گاڑ دیا، مگر 18ویں صدی کے وسط میں 1747 میں ڈچ ایسٹ کمپنی نے اس جزیرے پر قلعہ بندی کر دی۔ اس قلعے اور اس سے متصل باغ کے اندر آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ 1766 میں ایرانیوں نے تجارتی معاہدہ منسوخ کر کے ڈچ کمپنی کو یہاں سے نکال باہر کیا۔ جب 1920 کے عشرے میں کرنل رضا خان نے رضا شاہ پہلوی اول کا لقب اختیار کر کے ایران پر اپنی بادشاہت قائم کی تو انہوں نے سیاسی قیدیوں کو جزیرہ خرق میں رکھنا شروع کیا، مگر ان کے بیٹے رضا شاہ دوم کے زمانے میں 1958 سے اس جزیرے کو تیل کی برآمد کے لیے وقف کر دیا گیا۔ خرق سے پہلا تیل بردار جہاز اگست 1960 میں روانہ ہوا۔ اس سے پہلے ایرانی تیل کی ایکسپورٹ آبادان کی بندرگاہ سے ہوتی تھی، مگر آبادان کے مقابلے میں خرق کا ساحل بڑے اور وزنی آئل ٹینکر کے لیے زیادہ موزوں تھا۔ جزیرہ خرق ہزاروں برس سے آتی جاتی سلطنتوں کا عروج و زوال دیکھ رہا ہے۔ اس کے ساحل پر جانے کون کب اثر اترا اور تاریخ کی دھند میں گم ہو گیا، مگر آج جزیرہ خرق کو غالباً اپنی بقا کا سب سے سنگین چیلنج درپیش ہے۔ اس بار اگر یہ جزیرہ جل گیا تو بہت کچھ اپنے ساتھ بہا لے جائے گا، البتہ اس کا وجود سیاہ ہو کر بھی یہی رہے گا اور اسے ٹکرانے والی موجیں بدستور